बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर आफियत आप लोग रहें। अवाम के गले में फंदा डाल के मौजूदा हुकूमत बड़ी खुश थी, मगर नथ इस हुकूमत को भी डल गई और ये नथ डाली है टेलीकॉम कंपनियों ने। आज वफाकी काबीना का एक बड़ा अहम इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर वजारत IT ने एक रिपोर्ट पेश की है। ये जो रिपोर्ट है ये नथ है इस हुकूमत के लिए, और जिसमें हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, कोई चारा नहीं है हुकूमत के पास। मैं आपको बताऊंगी कि ये नथ क्या है, ये क्या वजह है कि टेलीकॉम कंपनियां जो हैं वो ब्लैक मेलर बन गई हैं और हुकूमत पाकिस्तान के पास ब्लैक मेल होने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पहले से अवाम परेशान है इंटरनेट और ख़ास तौर पे कुछ स्पेसिफ़िक किस्म की एप्लीकेशंस के स्लो डाउन होने की वजह से। फ्रीलांसर्स इसलिए परेशान हैं कि बैरून मुल्क से आने वाले जो असाइनमेंट्स हैं, जो मामलात हैं, उनको हैंडल कर रहे होते हैं, उनका इंटरनेट स्लो होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर 500 मिलियन का नुकसान हो चुका हुआ है। पाकिस्तान के अंदर सरमायाकार रुकने के लिए तैयार नहीं है। लाखों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हुए हैं ऑलरेडी इस इंटरनेट के एक प्रॉब्लम की वजह से। और जब अदालत के अंदर गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा पेश होता है तो अदालत को बताया जाता है कि जनाब पहले हमारी 2 केबल्स थी, सबमरीन केबल, जो दहशतगर्द किस्म की शार्क ने पाकिस्तान का टैग पढ़ के काट डाली, अब तीसरी भी काट डाली है। पता नहीं आइंदा आने वाले दिनों में कितनी वो दहशतगर्द किस्म की शार्क हमारी केबल्स को काटेगी। हुआ ये है कि आज काबीना के अंदर जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें 78 अरब रुपए के वाजबात की बात की गई है, और ये 78 अरब के वाजबात टेलीकॉम कंपनियों के हैं जो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को अदा करने हैं। होने कुछ ये जा रहा है कि इन 10 कंपनियां हैं, टोटल ये 10 कंपनियां हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं, पाकिस्तान के अंदर जो टेलीकॉम का सेक्टर है उसको देखती हैं, पाकिस्तान के अंदर जो बैंकों के अंदर टेलीकॉम की सर्विस होती है, इंटरनेट की सर्विसेज होती हैं, ये उसको देखती है। और बेसिकली इन कंपनियों को LDI कंपनियां कहा जाता है। अब ये 10 हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, और इन 10 में से 8 कंपनियां ऐसी हैं जिनके लाइसेंस की मियाद ख़त्म हो चुकी हुई है। लेकिन जिन 78 अरब रुपए की बात मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हुकूमत पाकिस्तान कंपनियां हों, चाहे वो सरमायादार कंपनियां किसी शोबे और के लिए हों या टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हो, हुकूमत कितने मशकूक किस्म के मुआहदे करती है जिसका खुमियाजा ऑटोमेटिकली हुकूमत को खुद बर्दाश्त करना पड़ता है। 78 अरब रुपए के वाजबात हैं, इसमें इन कंपनियों के ऊपर, पूरी 10 कंपनियों के ऊपर 24 अरब के वाजबात तो डायरेक्टली हैं, मगर जो 54 अरब हैं वो लेट पेमेंट सरचार्ज की मद में इन कंपनियों ने हुकूमत पाकिस्तान को अदा करने हैं। 8 कंपनियों का लाइसेंस ख़त्म हो चुका हुआ है, 2 कंपनियां इस वक्त सिर्फ काम कर रही हैं। अगर हुकूमत इनके लाइसेंस जारी नहीं करती और ऐसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट के स्लो डाउन होने का एक और बहुत बड़ा धमाका होगा जो कि शायद नाकाबिले बर्दाश्त होगा, क्योंकि सरमायाकार पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है। जो पाकिस्तान के अंदर है उनसे जीने का हक़ आप लोगों ने छीन लिया है। अब हुकूमत के पास ब्लैकमेल होने के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, क्योंकि हुकूमत अगर इनको लाइसेंस जारी नहीं करती तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट तबाह बर्बाद हो जाएगा। जो कुछ काम हो रहा है बैंकों के अंदर, जो कुछ काम हो रहा है इंटरनेट के ज़रिए, वो सारा का सारा तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हुकूमत अगर इनको लाइसेंस जारी करती है तो ऐसी सूरत में 78 अरब रुपया जो है वो भी डूब जाएगा। ये हो रहा है जो टेलीकॉम कंपनियों ने हुकूमत को नथ डाली है। ये अवाम को नथ डालते हैं, अब इनको डालने के लिए टेलीकॉम कंपनियां जो हैं वो हमारे सामने आ गई हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो उसकी तरजीहात क्या हैं, बजाय इसके कि एक पूरा निज़ाम चलता है, एक सिस्टम चलता है जिसको आप सीक्वेंस वाइज देखते हो, हर वजारत अपने एक हिस्से को देखती है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर हुकूमत हो या हुकूमत के नुमाइंदगान हो या कोई भी वज़ीर हो, उसकी तरजीह ये है कि आपने TV पे आना है, PTI के ख़िलाफ़ आपने भाषण देना है और भाषण दे के आपने रवाना हो जाना है। आपकी अपनी क्या कारकर्दगी है वो 0/0 होती है, जिसके ऊपर ना कोई बात करता है, ना ही कोई माजरत के साथ रिपोर्टर इसके ऊपर उनसे सवाल करता है। ये सारा कुछ हो गया। पाकिस्तान के अंदर नौजवान इतना मायूस है कि हमारी डेली जो एक कैपेसिटी है पासपोर्ट्स के हवाले से वो 16,000 डेली की पासपोर्ट की कैपेसिटी है। पाकिस्तान के अंदर आप अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर 50,000 के करीब दरख्वास्तें रोज़ाना पासपोर्ट ऑफिस को मिलती हैं,
جس میں پاسپورٹ بنانے کی درخواست دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے. ابھی سے کچھ دیر پہلے میں حبیب اکرم صاحب کو سن رہی تھی، انہوں نے اپنا اپریل 2024 میں جو ان کا لندن کا ایکسپیرینس رہا وہ انہوں نے شیئر کیا. آپ چھوڑ دیں کسی بھی پولیٹیکل شخصیت کو، وہ ہمیشہ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے بہت سارے معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں. حبیب اکرم نے بتایا کہ لندن میں جو لوگ ان کو جانتے تھے یا جو لوگ صرف ان کے نام سے واقف تھے، کچھ لوگ ان کی شخص سے، ان کی شخصیت سے واقف تھے، ان تمام لوگوں نے کسی نے سامنے کھڑے ہو کے اور کسی نے سڑک کے اس پار سے آواز لگا کر انہیں کہا کہ آپ پاکستان سے باہر کیسے آ گئے تو اب واپس نہیں جانا. یہ ظاہر کرتا ہے کہ دنیا آپ کو یا پاکستان کی حکومت کو یا ان کے جو کارنامے ہیں اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے. حکومت کے کارنامے انتقام ہے، اور انتقام کی حد یہ ہے کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت جو کہ کروڑوں ووٹرز کا ووٹ لے کر سامنے آئی ہے، اس کے لیڈر کو آپ نے قید میں ڈلوایا ہوا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے. سب کو نظر آ رہا ہے 9 مئی اگر حقیقت ہے تو اس کے ثبوت آنے چاہیے. اب 9 مئی کی جو ایک ڈیمانڈ ہے اس کو جوڑ دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک جگہ پر اکٹھا ہونے سے. آپ یہ حساب لگائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب سے الیکشن جیتا ہے، اس الیکشن کے جیتنے سے لے کے آج تک وہ سوائے خیبر پختونخوا کے کسی دوسرے شہر میں کوئی بڑا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکی، کوئی بڑا جلسہ، کوئی ریلی نہیں نکال سکی. لاہور میں بھی جلسہ ہونا تھا، وہ NOC نہیں جاری ہوا. اسلام آباد کا جلسہ کس طرح سے کینسل ہوا یا کروایا گیا وہ بھی بڑا مشکوک ہے، اب تک وہ مشکوک ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کو 8 ستمبر کے جلسے کی یقین دہانی کرائی ہے، لیکن جو چیزیں مجھ تک آئی ہیں یا جن کو میں نے دیکھا اور سنا ہے، ان چیزوں کے حساب سے یہ تقریباً 90% ایسے امکانات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 8 ستمبر کو اسلام آباد میں اپنا جلسہ نہیں کر سکے گی، باوجود اس کے کہ ان کو یقین دہانی انتظامیہ نے بھی کرائی ہے کہ انہیں سیکیورٹی فراہم کی جائے گی اور 8 ستمبر کا جلسہ کروایا جائے گا. اب 8 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے عمران خان صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ جلسہ ہر صورت ہوگا، اس میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں. PTI کے لیڈر بھی یہ کہہ چکے ہیں اب ہم اپنی بھی نہیں مانیں گے اور 8 ستمبر کا جلسہ کریں گے. لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ 8 ستمبر کا جلسہ انتظامیہ تو روڑے اٹکائے گی، لیکن اگر کسی بھی طریقے سے اس جلسے کا انعقاد کر لیا گیا تو ایسی صورت میں آپ کو ایک ٹکراؤ نظر آئے گا فورسز کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، جس کے اندر بڑی حد تک یہ خدشہ ہے کہ جس 9 مئی کے دوسرے سانے کو روکنے کی PTI کوشش کر رہی ہے، خدا نہ خواستہ صورتحال جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے، وہ ہاتھوں سے معاملات جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف بھی ڈٹ گئی ہے، جلسہ صرف ایک صورت میں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو کرنے کی اجازت ہے. جو میرے تک اطلاعات ہیں ان کے مطابق عمران خان صاحب سے کہا گیا ہے اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جب تک 9 مئی کے حوالے سے عوام کے سامنے آ کے عمران خان صاحب باضابطہ طور پہ معافی نہیں مانگیں گے، تب تک PTI کو ایک جگہ پہ کسی قسم کی کوئی گیدرنگ کرنے نہیں دی جائے گی سوائے خیبر پختونخوا کے، کیونکہ وہاں پر PTI کی اپنی حکومت ہے. اب پاکستان کے کسی بھی حصے میں اگر PTI ریلی نکالے گی، کارنر میٹنگ کرے گی، جلسہ کرے گی یا جلوس نکالے گی، تو ایسی صورت میں بھی ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. ماردھار بھی ہو سکتی ہے، پکڑ دکڑ ہو سکتی ہے، خطرناک FIRs لگ سکتی ہیں، مقدمات کا اندراج ہو سکتا ہے. مگر عمران خان صاحب کی بھی ڈیمانڈ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے ثبوت سامنے لائے جائیں. اگر ہم گلٹی ہیں تو ڈیفینیٹلی میں معافی مانگوں گا، لیکن جب تک ثبوت سامنے نہیں آتے یہ اتنا بڑا سانحہ ہم اپنے کندھوں پہ یا میں اپنے سر پہ کس صورت میں لے سکتا ہوں؟ ایک ایسی پارٹی جس کے ساتھ کروڑوں لوگوں کا مستقبل جڑا ہے. تو ایسی صورت میں ہم 9 مئی کے حوالے سے کسی صورت بھی معافی نہیں مانگیں گے جبکہ ہمیں یقین ہے کہ PTI یا PTI کے لوگوں نے اس قسم کی کوئی بھی کارروائی جو ہے اس کو عمل میں نہیں لایا. اب اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ بہت مشکل ہے پاکستان تحریک انصاف کا 8 ستمبر کا جلسہ، جس میں ممکنہ طور پہ ہمیں نظر آئے گا کہ خدا نہ خواستہ ایک انتشار ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ٹکراؤ کی ایک کیفیت جو ہے وہ ہمیں نظر آ سکتی ہے. تیسرا بڑا محاذ جس پہ حکومت لڑ رہی ہے، اور بجائے اس کے کہ حکومت کو اپنی پالیسیز، اپنی ترجیحات کو واضح کرنا چاہیے، اپنے اکانومی کے معاملات کو دیکھنا چاہیے، حکومت صرف اس زور پہ لگی ہوئی ہے کہ کسی بھی طرح سے ایک تو PTI کا خاتمہ ہو جائے، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے فیصلے حکومت کی منشا کے مطابق آنا شروع ہو جائے.
یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کسی صورت بھی ایکسٹینشن نہ لینا چاہ رہے ہیں، نہ ہی حکومت اس معاملے پر فرنٹ فٹ پہ ہے کہ وہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دے گی۔ لیکن جو دوسرا معاملہ اس سے بھی زیادہ گھمبیرتا والا ہے وہ یہ ہے، جو مشکوک بھی ہے، وہ یہ معاملہ ہے کہ حکومت جب بھی بات کرتی ہے، حکومت کے سپوکس پرسنز جب بھی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن تو نہیں دی جائے گی، لیکن جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سینئر موسٹ جج ہوگا وہی چیف جسٹس آف پاکستان بننے کا اہل ہوگا۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا نمبر اس وقت سینیورٹی میں ہے، وہ سینئر پیونی جج ہیں، تو پھر حکومت کیوں اس چیز سے گریزاں ہے یا کیوں اس بات پہ انکاری ہے، یا کیوں ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ حکومت جب بھی یہ بات کرتی ہے کہ سینئر ترین جج کو لایا جائے گا تو اس میں منصور علی شاہ صاحب کا نام لینے سے وہ گریزاں ہے، وہ کتراتی ہے، منصور علی شاہ صاحب کا نام نہیں لیتی۔ صحافی ہیں منصور، میں نے منصور علی خان ان کے پروگرام کے اندر خواجہ آصف صاحب کو سنا، تو خواجہ آصف صاحب سے انہوں نے ڈائریکٹ یہ سوال کیا کہ کیا آپ کے نام سے یہ میں ٹکٹ چلا سکتا ہوں، کہ خواجہ آصف کے مطابق جو ہیں وہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے۔ تو اس کے اوپر وہ کافی زیادہ کنی کتراتے رہے، خواجہ آصف بات نہیں کر پائے، انہوں نے کہا نہیں آپ فی الحال ان کا نام نہیں چلائے، لیکن جو بھی سینئر موسٹ ہوگا وہی چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ سینئر موسٹ تو منصور علی شاہ صاحب ہیں، لیکن حکومت بڑے ڈوبیس انداز میں، مشکوک انداز میں جب بھی بات کرتی ہے تو منصور علی شاہ صاحب کا نام لینے سے آخر کیوں کتراتی ہے؟ چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، یہ بلی بھی اپنے تھیلے سے باہر نکل آئے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔